السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جاب گھر کے پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارے دین کا ایک بہت ہی اہم جز ہے، وہ ہے کسی کی میزبانی کرنا اور کسی کو مہمان نوازی کرنا، کسی کی مہمان نوازی کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں کو اس کی دعوت دینا۔ تو ناظرین، ہمارے دین کے اندر زندگی کے ہر پہلو کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی کے گھر میں مہمان بن کے جاتے ہیں یا ہمارے گھر میں کوئی مہمان بن کر آتا ہے، ہم اس کی میزبانی کرتے ہیں، تو وہ کون سی ایسی تعلیمات ہیں جن کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ثواب بھی ملے گا اور ہماری آخرت بھی بنے گی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی معزز مہمان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس نفیس اس کی خاطرداری فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے تو بار بار فرماتے اور کھائیں اور کھائیں، اور جب مہمان خوب آسودہ ہو جاتا اور انکار کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصرار سے باز آ جاتے۔ حضرت ابو شری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا اور ان دونوں کانوں نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے رہے تھے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے ہمسائے کی عزت اور اکرام کرنا چاہیے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور اس کا جائز حق دے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جائز حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ایک رات اس کی خدمت کرنا، ایسی مہمانداری 3 دن رات کی ہے، اس پر مزید جو ہو وہ مہمان کے لیے صدقہ ہے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ منہ سے اچھی بات ہی نکالے ورنہ چپ رہے۔ تو اس میں کتنی زیادہ باتیں اس حدیث میں ہیں کہ ایک تو مہمانداری کا حق کیسے ادا کرنا چاہیے، اور دوسرا زبان کے حوالے سے بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھی بات ہے تو وہ کرو ورنہ خاموش رہو۔ خاموش رہنا بھی ایک عبادت ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور مہمانوں کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ کسی کے ہاں اتنا ٹھہرے کہ میزبان جو ہے وہ تنگ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے مہمان کا استقبال دروازے سے باہر نکل کر کرے اور رخصت کرتے وقت دروازے تک پہنچائے۔ یہ بھی حدیث ہے اور یہ سنت بھی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب دسترخوان بچھایا جائے تو اس پر سے کوئی شخص نہ اٹھے یہاں تک کہ دسترخوان اٹھا لیا جائے، اور اپنا ہاتھ نہ اٹھائے اگرچہ وہ سیر ہو چکا ہو، یہاں تک کہ لوگ بھی فارغ ہو جائیں، اس لیے کہ اس طرح کرنے سے اس کا ساتھی شرمندہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی اپنا ہاتھ روک لے گا، شاید اس کو ابھی کھانے کی خواہش ہو۔ تو ناظرین، سبحان اللہ، کیا ہمارا زبردست دین ہے کہ جب آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر آپ نے جلدی کھانا کھا بھی لیا تو آپ اٹھ کے نہ جائیں اس وقت تک جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے اس نے ابھی اور کھانا کھانا ہو، اور اگر آپ اٹھ کے چلے جائیں تو وہ بھی پھر مربتاً اس کو بھی اٹھنا پڑے گا، وہ بھی کہے گا یار جب میرا ساتھی جو ہے جو ساتھ کھانا کھا رہا ہے اس نے اگر بس کر دیا ہے تو پھر اس کو بھی اپنا ہاتھ روکنا پڑے گا، ہو سکتا ہے اس نے ابھی مزید کھانا کھانا ہو۔ تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ آپ بیٹھے رہیں دسترخوان پہ جب تک دسترخوان اٹھانا لیا جائے، لیکن ہمارے اندر یہ عادت نہیں ہے۔ ہماری یہ ایک عام سی بات بن چکی ہوئی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو اگر ہمارا کھانا جلدی ختم ہو جاتا ہے نا تو ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں ہاتھ دھو کے، جی ہم نے تو کھانا کھا لیا ہے، حالانکہ یہ خلاف سنت بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو صلہ دو۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا صلہ دے یا رسول اللہ؟ فرمایا جب آدمی اپنے بھائی کے ہاں جائے اور وہاں کھائے پیے تو اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرے، یہ صلہ ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث آئی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو کریمہ السامی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آنے والے مہمان کی میزبانی پر مسلمان پر واجب ہے، کہ رات کے آنے والا مہمان جو بھی ہے اس کی میزبانی مسلمان پر واجب ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ولیمے کی دعوت کرے اس کو قبول کر لینا چاہیے، اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ میں ہے کہ ولیمے کی دعوت کو قبول کرے یا اس قسم کی کسی بھی اور دعوت بھی ہو تو اسے قبول کرے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کھانے پر بلایا جائے
اس کو چاہیے کہ دعوت کو قبول کرے اور وہاں جا کر پھر کھانا کھائے یا نہ کھائے. یعنی اگر دعوت دی جا رہی ہے تو اس کو آپ نے ٹھکرانا نہیں ہے، یہ مسلمان کا حق ہے. اگر آپ کو کوئی دعوت دے رہا ہے کہ میرے گھر آؤ، یا کسی شادی کی یا کوئی فنکشن کی کوئی دعوت آ رہی ہے آپ کو، تو آپ کو چاہیے کہ اس دعوت کو قبول کریں اور وہاں جائیں. یہ ہمارا دین ہے، کتنا سوشل ہمارا دین ہے، کتنا ایک دوسرے کا احساس کروانے والا ہمارا دین ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں. یہ باتوں پر عمل ہوگا تو اس سے ہماری زندگی بھی آسان ہوگی اور دوسروں کی زندگی بھی آسان ہوگی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.